اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح میت و عمل کی ایک اور ترکیب کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ قوانین بیان کریں گے کہ حرف قد مضارع پہ 3 معنی کے لیے آتا ہے، صرف تحقیق کے لیے، یا پھر تحقیق مع تقلیل کے لیے، یا تحقیق مع تکثیر کے لیے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ قد ماضی پر آئے یا مضارع پر، تحقیق کے معنی ضرور دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے، اور خبر میں موجود ضمیر فعل ناقص کے اسم کی طرف لوٹے گی۔ خبر میں جو موجود ہوگی ضمیر وہ فعل ناقص کے اسم کی طرف لوٹے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعالیٰ فعل سے پہلے اس میں جلالت آ جائے یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر، تو تعالیٰ فعل جملہ بن کر حال، اور اس میں جلالت شریف یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ذوالحال بنے گی۔ اور جہاں بھی عبارت میں قول ہی تعالیٰ آ جائے تو ملا کر یہ مبدل منہ اور ما بعد آیت مراد اللفظ ہو کر بدل بن جائے گی۔ تو یہ تھے 4 مختلف قوانین بیان کیے، یہ آگے ان کا استعمال ہوگا تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد اب ہم کریں گے ترکیب۔ تو جملہ ہے وقد تکون للتعلیل وللمصاحبۃ وللتعدیۃ وللمقابلۃ وللقسم وللاستعطاف وللظرفیۃ وللزیادۃ۔ اس میں واو جو ہے نا، یہ جملے کی شروع میں ہی ہے تو استنافیہ ہے، غلطی سے یہ عطف لکھا گیا ہے تو استنافیہ ہے۔ قد جو ہے یہاں پہ حرف تقلیل کے طور پر آیا ہوا ہے، یعنی یہ کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تکون یہ فعل ناقص ہے اور اس میں ہیا ضمیر فاعل ہے اور جو اس کا اسم بھی ہے۔ للتعلیلی میں لام جار ہے اور تعلیلی مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر ان کو اس کے آگے کیونکہ واو آتا ہے، اور للمصاحبۃ تو یہ پہلی جو ہے یہ معطوف علیہ ہوگا واو سے پہلا، اس کے بعد باقی سارے عطف ہوں گے۔ وہ للمصاحبۃ میں بھی اسی طرح جار مجرور ہے، یہ معطوف ہے۔ للتعدیۃ یہ بھی جار مجرور معطوف ہے۔ وللمقابلۃ جار مجرور معطوف ہے یہ اب۔ وللقسم یہ بھی جار مجرور ہے اور معطوف ہوگا یہ بھی۔ وللاستعطاف جار مجرور معطوف۔ وللظرفیۃ جار مجرور ہو، یہ بھی معطوف ہی کہیں گے۔ وللزیادۃ یہ جار مجرور ہے اور معطوف، جبکہ واو جو درمیان میں آ رہی ہے واو عطف ہے۔ تو اب جتنے بھی معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر آ جاتا ہے، اس میں ثابتۃ۔ اب اس میں فاعل اپنی ہیا ضمیر فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر ہوا۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کو ہم اس طرح دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں تاکہ چیز زیادہ وضاحت سے آ جائے کہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہوا، کس کے متعلق ہوا؟ ثابتۃ اس میں فاعل کے، اور اس میں فاعل اپنی ہیا ضمیر فاعل سے مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر ہوا، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جزاک اللہ، اللہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔